أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کیوں کر رہ دے گا اللہ ایسے لوگوں کو کہ کافر ہو گئے ایمان لا کر اور گواہی دے کر کہ بے شک رسول سچا ہے، اور آئیں ان کے پاس نشانیاں روشن، اور اللہ تعالیٰ راہ نہیں دیتا ظالم لوگوں کو۔ ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور لوگوں کی، سب کی، ہمیشہ رہیں گے اس میں، نہ ہلکا ہوگا ان سے عذاب اور نہ ان کو فرصت ملے، مگر جنہوں لوگوں نے توبہ کی اس کے بعد اور نیک کام کیے تو بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ جو لوگ منکر ہوئے مان کر پھر بڑھتے رہے انکار میں، ہرگز قبول نہ ہوگی ان کی توبہ، اور وہی ہیں گمراہ۔ جو لوگ کافر ہوئے اور مر گئے کافر ہی، تو ہرگز قبول نہ ہوگا کسی ایسے سے زمین بھر کر سونا، اور اگرچہ بدلہ دیوے اس قدر سونا، ان کو عذاب دردناک ہے اور کوئی نہیں ان کا مددگار۔ تو یہ چند آیات اور ان کا ترجمہ ہے۔ اس میں کفار کی مختلف قسموں کا اور ان کے اوپر عذابات کا تذکرہ ہے۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اس سے اصل میں یہود و نصارہ کے لوگ مراد ہیں قوم سے، کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت دے سکتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد، دلائل کے واضح ہونے کے بعد پھر یہ کافر ہو گئے۔ مقصد یہ ہے کہ یہود و نصارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں کو خود بتاتے تھے جی کہ آخر زمان نبی آنے والے، ان کی یہ نشانیاں، یہ علامات ہیں، یوں ہوں گے، یہ سارا کچھ بتاتے تھے۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے ان کا ایمان تھا، یہود کا بھی اور نصارہ کا بھی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اب انکار کر بیٹھے، تو گویا یہ پہلے ایمان سے ہٹ گئے، یہ مرتد ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد دوسرے دلائل واضح بھی ان کو معلوم تھے تورات انجیل میں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور اس طریقے سے دلائل عقلی نقلی، اس میں کوئی کمی نہیں تھی، دلائل بھی دیکھ لیے، پہلے ایمان بھی لا چکے تھے، اس کے بعد پھر یہ کافر ہو گئے، تو فرمایا ان کے اب ایمان لانے کی کوئی امید نہیں ہے، ان سے امید رکھنا بیجا ہے۔ اس لیے یہ لوگ کیا ہیں، اصل میں ضد کی وجہ سے انہوں نے نہیں مانا تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جس نبی کی ہم بشارتیں دے رہے ہیں وہ بنی اسرائیل میں ہوگا، تو وہ تو بنو اسماعیل میں آ گیا، اس لیے انہوں نے انکار کر دیا۔ تو فرمایا یہ لوگ بڑے ظالم ہیں، تو ان ظالموں کو پھر اللہ سیدھے راستے پہ نہیں لے آتے۔ تو آگے فرمایا اولئک جزا، ان کی جزا ذکر کی کہ ایسے لوگ جو باوجود جاننے کے مانتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، دلائل واضح ہے، سب کچھ ہے، تو مرتد ہو بیٹھے ہیں، تو فرمایا ان کا بدلہ یہ ان پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، سب لوگوں کی لعنت۔ تو اللہ کی لعنت سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا، جی اپنے ہدایت سے دور کر دے گا، اسی طریقے سے ان کے لیے ہمیشہ عذاب میں ان کو مبتلا رکھے گا،
باقی لوگ اور فرشتوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ان کے اوپر لعنت مانگتے رہیں گے، ان پر لعنت کر، یا اللہ ان پر لعنت کر، ان پر لعنت ہو، پھٹکار ہو، یوں کہیں گے، اور اس لعنت یعنی اس کے سزا میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان سے عذاب کبھی ہلکا ہی نہیں ہوگا، اور کبھی ان کو مہلت دی جائے کہ چلو آج سیر کر لو، باہر نکل جاؤ جہنم سے، یہ بھی نہیں ہوگا، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب میں وہ مبتلا ہوں گے۔ تو یہ وہ مرتد ہیں جو دلائل کیا ہے جاننے کے باوجود، پہلے ماننے کے باوجود پھر مرتد ہو گئے۔ آگے استثناء فرما دیا کہ ہاں اگر بعض لوگ ان میں ایسے ہو سکتے ہیں کہ جنہوں نے بعد میں سچی توبہ کر لی، یعنی کفر کے بعد ایمان کے بعد کفر کیا، مرتد ہوئے، پھر توبہ کر لی اور صحیح توبہ کر لی اور اس پر پھر برقرار رہے، تو پھر فرمایا ایسے لوگوں کی توبہ قبول ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیں۔ یہی معنی ہے الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی تو اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ تو اب اس کے بعد ایک اور جماعت کا ذکر ہے، ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد پھر کفر میں بڑھتے گئے، لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ ہرگز ہرگز قبول نہیں ہوگی۔ اب یہ بھی تو مرتدین کا ذکر ہے، جیسے پہلے ان الذین کفروا بعد ایمان ہے، اب یہاں بھی دوسری قسم کے مرتدین آگے۔ تو مقصد یہ ہے کہ پہلے مرتدین تھے تو ان کے بارے میں یہ فرمایا ان سے کوئی ہدایت کی توقع نہیں، امید نہیں ہے۔ اب یہ مرتدین ہیں تو ان کے بارے میں فرمایا ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی کہ ایمان کے بعد کافر ہوئے پھر کفر میں بڑھتے گئے تو ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اب یہاں اشکال یہ ہے کہ توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے جی، قیامت تک کھلا ہے جی، اس طرح ہر انسان کی یعنی موت سے پہلے پہلے تک، سکرات موت کے طاری ہونے سے پہلے پہلے تک توبہ جو ہے وہ قبول ہو سکتی ہے، یہ امت کا اجماع ہے۔ تو پھر یہ اگر توبہ کرے کہ ایک آدمی پہلے مرتد ہو چکا ہے پھر وہ توبہ قبول کرنا چاہے، بالاجماع اس کی توبہ جو ہے وہ قبول کر لی جاتی، تو اس آیت سے یہی معلوم ہوتا ہے اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اب اس کا کیا حل ہے؟ تو بعض مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے گناہوں سے جو اس کی توبہ ہے وہ قبول نہیں ہوگی، مثلا وہ مرتد بھی ہیں، اس کے علاوہ وہ ڈاکو ہیں، چور ہیں، زانی ہیں، ٹھیک ہے، اور بدماشیاں کرتے ہیں، تو دوسری بدماشیوں سے جب وہ توبہ کریں گے تو ان کی توبہ کوئی قبول نہیں ہوگی۔ ایک یہ جواب دیا جاتا ہے، لیکن خوبصورت جواب یہ ہے کہ یہاں مراد یہ نہیں ہے کہ وہ توبہ کرے اور ان کی توبہ قبول ہوگی، بلکہ مطلب یہ ہے اس کا کہ ایسے لوگ کہ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، پھر کفر کرنے کے بعد ثم ازدادوا کفرا، کفر میں اور بڑھتے گئے اور بڑھتے گئے، ٹھیک ہے، تو ایسے لوگ جو ہے وہ ہو گئے کہ ان کے دل پر کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر جباریت لگ جاتی ہے، اب ان لوگوں کو توبہ کرنے کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ یہ مراد ہے لن تقبل، تو یہ مراد ہے کہ توبہ کرے تو قبول نہیں، مراد ہے توبہ کرتے ہی نہیں، توبہ کرتے ہی نہیں ہے، کیونکہ توبہ کی توفیق بھی تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور حقیقتاً توبہ جو نام ہے وہ ندامت کا ہے، تو ندامت دل کی سوزش کو کہا جاتا ہے، دل کے اندر دکھن پیدا ہو، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ تو جس کے دل میں دکھ نہیں ہے، گناہ پر خوش ہے، اچھا کیا میں نے مزے لے لیے، لوٹ لیے، چلو ابھی توبہ کرتا ہوں، تو وہ توبہ نہیں ہے، توبہ حقیقتاً دکھن کا نام ہے، التوبۃ الندم حدیث میں آتا ہے، تو دل کی سوزش، دکھن جی، اور اس طریقے سے بے قراری، یہ حقیقتاً توبہ ہے جی، خالی زبان سے توبہ کر لینا توبہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ان کے دلوں میں وہ ندامت ہی پیدا نہیں ہوتی، دکھ ہی پیدا نہیں ہوتا، دل کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اس لیے فرمایا یہ لوگ جو ہے ہرگز ان کو توبہ کی توفیق نہیں ہوگی، اور وہ کیا ہے ایسے گمراہ ہیں کہ پکے گمراہ ہو چکے ہیں، ان پر مہر جباریت لگ چکی ہے، یہ مراد ہے فلن تقبل توبتہم کا۔ تو یہ پیارا جواب بنتا ہے، اس پر کوئی اشکال نہیں ہے۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الضَّالُّونَ، تو اس لیے آگے فرمایا یہی اصل میں گمراہ ہے، اصل میں گمراہ یہی ہیں کہ جن کو پھر توبہ کی توفیق ہی نہ ملے قیامت تک جی۔ تو آگے ان کے بارے میں فرمایا کافروں کے کہ جو کفر پر مر گئے ان کی سزا اگلی آیت میں تخفیف اخبر ہوئی، بے شک وہ لوگ جو کافر ہو گئے اور مر گئے اس حالت میں کہ وہ کافر ہیں، تو وہاں ان کے کیا ہے چھوٹ جانے کا، خلاصی پانے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ ایک راستہ تو انسان فدیہ دے کر چھڑا جاتا ہے، تو فرمایا اگر کسی کے پاس زمین بھر سونا ہو اور وہ سونا دے بھی دے تو فرمایا یہ بھی ہرگز قبول نہیں ہوگا جی، اور دے تو چاہے گا کہ میں دے دوں، ہوگا کہاں اس کے پاس، ہوگا ہی نہیں، بالفرض اس کے پاس اتنا سونا ہو کہ زمین اس سے بھر جائے
پھر وہ دے کر اپنی جان چھڑانا چاہے تو یہ بھی نہیں ہو سکا، تو پہلے تو سونے اس کے پاس نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو دے گا تو جان ہی نہیں چھوٹے گی، تو مطلب فدیہ وہاں کام نہیں آئے گا، یہ معنی ہے من الذین کفروا وماتوا وہم کفار، کہ جو لوگ کافر تھے اور کفر پہ مر گئے، اب ان میں سے کسی سے بھی زمین کا بھرا سونا قبول نہ ہوگا، اگرچہ وہ فدیہ دے تو نہیں سکے فرض المہر۔ اور باقی کوئی صورت ہوتی ہے کہ چلو فدیہ نہیں دیتا تو اللہ تعالیٰ ویسی معافی دیں گے، فرمایا ویسی بھی معافی شافی کوئی نہیں ہوگی، بلکہ اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور پھر یہ بھی ایک امید ہوتی ہے کہ کوئی یار و مددگار آ جائے گا، کوئی دوست یاری کسی کے کام آ جائے گی اور آج ہمیں چھڑا لیں گے، جی نہیں، فرمایا وما لہم من ناصرین، ان کافروں کو لیے کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا، تو اس لیے قیامت کے دن کافروں کے لیے کسی قسم کی کوئی سفارش بھی نہیں ہوگی۔ ما لہم من دونہ من شفیع بھی آتا ہے نا اللہ کے علاوہ، جی اللہ کے دربار میں کوئی بھی اس کی سفارش نہیں کر پائے گا کافروں کو چھڑا لے، یہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قسم کی حرکتوں سے ہمیں محفوظ فرمائے اور ایمان پر ہمارے مضبوطی رکھے اور خاتمہ ایمان پر ہو، جی اگر خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو پھر خیر ہے، ورنہ اگر خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا، خدا نخواستہ ایمان سے ادھر ادھر ہو گیا معاملہ، تو پھر یہ عذابات جو ان آیات میں ذکر ہوئے ہیں اس میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ دے اور اپنی حفاظت میں رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔